آپ اللہ کے راستے میں رمضان میں خوب خرچ کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کو بہت کھول دیتے تھے۔ بھائیو، رمضان میں روایات میں لکھا ہے تیز چلنے والے ہوا کی طرح آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، مزدوروں پر آپ کھلے دل سے عطا فرماتے تھے۔ میرے بھائیو، ابھی تو لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، لوگ اپنے گھروں میں قید ہیں۔ بھائیو، لوگوں کے کاروبار بند ہیں، کتنے غریبوں کی بھوک ستا رہی ہے، کتنے مزدوروں کو بھوک ستا رہی ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ لٹانے کا مہینہ ہے، گھروں میں جمع کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ بھائیو، دو رشتہ داروں کی انکوائری کرو، اپنے بستی کے غریب لوگوں کا خیال کرو، ان کے گھر پر افطاری اچھی ہو، ان کے گھر میں سحری اچھی ہو، ان کے بچوں کی عید کا سامان آ جائے۔ بھائیو، اللہ دینے پر آئے گا تو اللہ بہت دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا انفق ینفق علیک، خرچ کر تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ اے بلال، خرچ کرنے میں کمی مت کر، اللہ کے خزانے سے کمی کی امید مت رکھ، لٹا دو امت پر، لٹا دو امت پر۔ اللہ نے قرآن کریم میں لٹانے والوں کے فضائل بتائے ہیں۔ اپنے اکاؤنٹ مت دیکھو، اپنے خزانے جمع مت کرو، ابھی میرے بھائیو لٹانے کا مہینہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالمپوری دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرماوے، اللہ ان کو شفا کاملہ دائمہ نصیب فرماوے۔ حضرت فرماتے ہیں اس وقت سب سے بڑا اہم عمل اللہ کی عبادات کے ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ میرے بھائیو، کسی غریب سے پوچھو غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے، کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گاڑ کا مقام کیا ہے، کسی سونے والے سے پوچھو کہ ٹوٹے کھانٹ کی قیمت کیا ہے، کسی بیمار سے پوچھو تندرستی کی چند گھڑیوں کی قدر کیا ہے۔ بھائیو، ایک کورونا وائرس کی بیماری میں ہزاروں لوگ اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ ان کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرماوے۔ کتنی مائیں بچوں کے بغیر رہ گئی، کتنی بچے ماؤں کے بغیر رہ گئے، اور کتنی عورتیں شوہروں کے بغیر رہ گئی۔ یہ بیماری پورے ورلڈ اس بیماری کے لپیٹ میں ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہیں، کاروبار بند ہیں، لاری چلانے والی کی لاری بند ہے، ریڑھی چلانے والی کی ریڑھی بند ہے، مزدور کی مزدوری بند ہے، لوگ اپنے گھروں میں سسک رہے ہیں چائے کے لیے، ایک وقت کی روٹی کے لیے۔ بھائیو، اللہ نے دیا ہے تو اس وقت خرچ کرنے کا مہینہ ہے، خرچ کرو بھائیو۔ رمضان کے پہلے ان کے گھروں میں راشن پہنچاؤ، لیکن کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب انتقال ہوا ہے، اور جب غسل کے تختے پر لٹایا گیا تو ان کے کمر پر بوریوں کے نشانات تھے۔ پتہ چلا کہ کیوں نشانات ہیں، 6 بر اعظم کا بادشاہ خوبصورت، تو معلوم پڑا رات کے اندھیری میں اپنی پیٹھ پر راشن لٹکا کر غریبوں کے گھر پر جاتے تھے، غریبوں کو گھر پر جاتے تھے، غریب کے گھر کے دروازے پر رکھ کے آتے تھے۔ کبھی کسی غریب کو پتہ نہیں چلا ہمارے گھر پر راشن کون پہنچاتا ہے۔ جب عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا، ایک ساتھ 200 گھرانوں میں رونے کی آوازیں آئی، تب جا کر پتہ چلا کہ ان کے گھر کی خبر رکھنے والا عمر بن عبدالعزیز جیسا بادشاہ عادل تھا۔ میرے بھائیو، ہماری کاریں دیکھ کر غریب کے بچے روتے ہیں، ہمارے گھر کی افطاری کو دیکھ کر بچے روتے ہیں، ہمارے گھر پر روزانہ آتا ہے راشن رمضان کا، دالیں آئی، چاول آئے، شکر آیا، تیل آیا، رمضان کے ٹھنڈے ٹھنڈے پینے کے معقولات مشروبات آئے۔ غریب کے بچے کہتے امی ہمارے گھر پر کب آئے گا، ہمارے ابو گھر پر گئے، ہمارے ابو کیوں نہیں لاتے۔ امی اپنے بچوں کی آواز سن کر رو پڑتی ہے کہ ابو کے پاس پیسے نہیں ہیں، کمانے کا مہینہ ختم ہو چکا ہے، بیٹا صبر کرو صبر کرو۔ میرے بھائیو، جمع کرنے کا دن نہیں ہے، جو اللہ دیتا بھی ہے وہ اللہ لیتا بھی ہے۔ آج اللہ نے ہم کو دیا ہے، کل اللہ ان کو دے سکتا ہے۔ بہت دنیا میں سے مالدار قسم کے لوگ ہیں، آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا اپنے گھر پر غریبی کی طرح زندگی گزار کر غریبوں کے گھر پر راشن پہنچایا، غریبوں کے بیٹوں کے دکھ کو ختم کیا، ان کے چہرے میں خوشی کے آثار محسوس کیے۔ بھائیو، اور ایسے کتنے لوگ علماء جو ہمارے یہاں پڑھاتے ہیں، ہمارے مدرسین ہیں، ہمارے گاؤں کے علماء جو کہیں اور جگہ پر پڑھاتے ہیں، بھائیو بھی چھٹیاں ہیں، ان کی سیلری ان کی تنخواہیں بن گئے، جو کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے لا يسألون الناس الحافا، ایک طبقہ ہے
ہیں جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتا اور غریبوں کی طرح جو ہمارے دروازوں پر آتے ہیں، خاص طور پر ان کے گھروں پر خیال کرو۔ وہ اپنی عزت کو بیچنا نہیں چاہتے، وہ رسوائی نہیں چاہتے، ان کے گھر کی ضرورت کو پوری کرو، کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ نہ چلے، چھپ چھپ کر بھائیو ان کے گھروں میں راشن پہنچاؤ، خیرات دو، صدقہ دو، مستحقین زکوٰۃ و زکوٰۃ دو، رشتہ داروں کو دو، علماء کو دو، اور للہ رقم دو، للہ رقم دو۔ جو دوں گے اللہ تم کو ڈبل کر کے نہیں، اللہ بے حساب عطا فرمائے گا۔ تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا معمول رمضان میں یہ تھا، آپ کا ہاتھ کھل جاتا تھا، بہت کھلے دل کے ساتھ صدقہ خیرات فرمایا کرتے تھے۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم رمضان میں مناجات آپ کی بڑھ جاتی تھی، آپ کا رونا بڑھ جاتا تھا، آپ کی دعائیں بڑھ جاتی تھی۔ بھائی رمضان قبولیت کا مہینہ ہے، افطاری کے وقت تو دعا قبول ہوتی ہے، ہماری دعا افطار کے آئٹموں میں چلی جاتی ہے، سحری کے وقت، تہجد کے وقت ہم اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، ہم دعا کریں، اللہ سے مانگے، دعا قبول ہوتی ہے۔ بھائیو ہم ہر نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اذان و تکبیر کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، اور رمضان میں تو ہر گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم رمضان میں خوب دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ اس سے میرے بھائیو ہم رمضان میں دعائیں خوب کیا کریں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ان تین باتوں میں آپ میں تبدیلی معلوم ہوا کرتی تھی، عبادت کے اندر جستجو زیادہ، اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کرنا، اور دعاؤں میں اللہ کے سامنے خوب رونا۔ میرے بھائیو ہم رمضان مبارک میں ان اعمال کا خصوصی اہتمام کریں، عبادت کے ذریعے اپنے جسم کو تھکائے۔ ہمارے جسم دنیا کے کام کاج کے لیے روزانہ تھکتے ہیں، زندگی میں کوئی ایسا وقت بھی آئے یہ اللہ کی عبادت کے لیے بھی تھک جایا کرے، کوئی ایسا وقت بھی آئے ہماری آنکھیں نیند کو ترس جائے اور ہم اپنے آپ کو سمجھاوے اگر تم اللہ کی رضا کے لیے جاگو گے نا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ آنکھیں آج جاگے گی تو کل قبر کے اندر میٹھی نیند سوئے گی، موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام، نیند بھر کر وہی سو جا جو کہ جاگا ہوگا۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا۔